اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے سانو سارے نو مسلمان بنایا۔ اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے قرآن حدیث سماعت کرنے واسطے اللہ دے گھر دے وچ کافی بھاری تعداد دے اندر لوگاں نو جمع فرمایا۔ اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے سانو غریباں نو وعدہ وفا کرن دی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے عقیدہ توحید عطا فرمایا۔ اللہ رب العالمین دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے امام اعظم، قائد اعظم، خطیب اعظم، مرشد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی بنایا۔ میرے بھائیو دوستو، میں تو پہلے بڑے بڑے خطیب اور سارے نوجوان خطیب اور زبردست خطیب اور شکلالو میں چٹے گورے خطیب اور عقل دنا خطیب اور علم والے بھی اور انداز بھی بہت اچھا۔ تسی مٹھائی آئے ہو، مٹھائی والی دکان تے تسی برفی بھی کھا لئی ناصر مدنی مٹھی، تسی من پسند بھی کھا لئی بنیا بین، تسی گلاب جامن بھی کھا لیا حفیظ اللہ بلوچ، تسی لڈو بھی کھا لیا کاری اسماعیل۔ ہون باری آ گئی ہے راندی کھاندی جلیبی دی بوندی دی۔ ویسے نا بڑی حیرانگی ہے، جیڑی بوندی ہے نا وہ اتنی جینوان اعلیٰ کوالٹی دی مٹھائی نہیں ہوندی۔ بندے نو بھوک لگی ہوئے تو پہلے بندہ کھا سکتا ہے، پیچھے تا دل ہی نہیں کردا۔ ترتیب یہ ہونی چاہیے کہ بوندی دا نمبر لگدا سب تو پہلے تے آخر تے نمبر لگدا من پسند دا۔ لیکن تسی بھائیاں نے جی میں یا میں وڑے آنا اس پینڈ سو جاؤ کی ہے کالا نہ سو جاؤ، میں نے ٹھپ کے سوایا گیا۔ جدو میں ستا تو یکدم اٹھایا اور میں آخیا جی نیندر تا کوئی آئی ہے ربی تو میں نے کیوں اٹھا چھڑیا نے؟ آخیا جی تھوڑا ٹائم آ گیا۔ آئے میں آخیا کیا بات ہے، فرشتہ تو آیا کھڑا داڑھی والا۔ بہرحال میرے بھائیو ایک دن ٹائم آ ہی جانا ہے۔
میرا اج دا درس بھائی مینوں موضوع دے رہے ہیں کہ اج تسی درس دینا نماز دے متعلق. میں کہا کہ نماز دے متعلق دینا؟ آخر نماز نہ پڑھن والے دا شان کی ہے. چپ رویا ذرا چپ. نماز نہ پڑھن والے دا کی شان ہے؟ میں بڑا اچھا شان. وہ آکڑی ہوئی بڑا ہے، رب دے سامنے آکڑ جاندہ ہے، اس تو بڑا ہوندہ کی مقام ہو سکتا. اللہ سجدہ ہے اور نہیں آندہ، شیطان سجدہ ہے تو درکھا مار کے جاندہ ہے. کھاندہ رب دا ہے، ہنڈاندہ رب دا ہے، زمین رب دی ہے، سمان رب دا ہے، دھوپ رب دی استعمال کردہ ہے، چھاواں رب دی استعمال کردہ ہے، سا رب دیتے ہون، جوانی رب دیتی ہے، زندگی رب دیتی ہے، رزق رب دیتا ہے، نعمتہ رب دیتی ہیں، پیر رب دیتے ہیں، ہاتھ رب دیتے ہیں، میدہ رب دیتا ہے، عقل رب نے دیتی ہے، اکھاں رب نے دیتی ہیں، کان رب نے دیتے ہیں، اندر میدے والی مشین رب نے لائی ہے، کھاندہ رب دا ہے تے مندہ شیطان دی ہے. اس تو وڈا شان کی ہے کہ وہ اللہ دے سامنے آکڑ گیا. بڑا بہادر ہے وہ. اینا عورتوں نے بھی کوئی سمجھا سکتا ہے کہ نہیں؟ اے عورتاں چپ نہیں ہوندیاں. تسی پتہ نہیں کیوں مطلب انہاں نوں دعوت دیتی ہے. وہ اپنی تقریر کر رہی ہیں، حالانکہ تقریر اسی کرن آیا. دعوت تسی دیتی ہے سانو، تسی عورتاں نوں تو ویسے سدیا ہوئے گا چلو سن لو. سنان واسطے تے اسی آئے ہیں. او درس سانو پیندی پدا ہے. او ماشاءاللہ ایک ایک جملے دی تشریح کر رہی ہیں نال نال ہی، کیونکہ جڑیاں بقایا عورتاں نوں سب ڈوریاں ایک دو ترائے وچوں ماشاءاللہ کنا والیاں اور سمجھا رہی ہیں سن سن کے. عجیب نہیں، میں تو سمجھ نہیں آتی. ایک باری اخبار تے پڑھیا سی کہ ایک سچی گل اخبار والا اج لکھدا پیا. ساری زندگی انہیں ماشاءاللہ سچ نہیں بولیا. سچی گل کی ہے کہ دو عورتاں بس چ بیٹھیاں سی، سارے رستے چ چپ کر گئے. اصل انہاں تان کیتا سی بھئی دو عورتاں چپ نہیں ہو سکدیاں تے جتھے تھبا ساریاں آ جان، انہاں چپ چپ کوئی نہیں ہونا. اللہ ویسے عورتوں تو پناہ دے، عورت سیدھا معاملہ لگا جائے تو کیا بات ہے. تے جے عورت دا معاملہ گڑبڑ ہو جائے تو نبی بھی جیل نہ جا سکتا. اسی تو کوئی شاید مینوں ڈر بھی لگتا کہ جیل چ نہ بجا دیں. میں تو اتنا زیادہ انہوں نے کچھ نہیں آتا، بس ریکویسٹ کر سکنا، منت کر سکنا کہ عورتوں تواڈیاں آوازاں تے بھی پردہ ہے. اچھی آواز نال عورت قرآن نہیں پڑھ سکتی. مسجد چاہ کے جلسے نو ڈسٹرب کیویں کر سکتی؟ عورت گھر دے اندر ہے، دروازہ بند ہے، باہروں کوئی بندہ آیا ہے، انہوں کان مٹھے انداز نہ نہیں کہہ سکتی. انہوں بھی ایسے الفاظ نہ کون اندھے پیروں زمین نکل جائے. مریض بندہ کل دروازے تے بار بار آئے گا، اگر انہوں مٹھے انداز نہ بلاؤ گے. کتنی اللہ پاک دے کتنا زبردست رب نے نظام بنایا ہے عورت دی حفاظت واسطے. عورت اپنے گھر دے اندر کسی نو کون کر کے نہیں بلا سکتی. بڑے یعنی لبو لہجے اتنے لوگاں دے وچ گلاں کیتی جا رہی ہیں. ویسے چپ تو ہو گئی ہے، امید ہے کہ اچھیاں عورتیں صوفی ثناء اللہ دی لڑی چ نیک ہیں، انشاءاللہ چپ ہو گیا. ہن تسی بھی چپ رویا ہے. میرے بھائیو، کامیاب کون ہے؟ کامیاب کون ہے؟ کیوں جی میں تھوڑے کو پوچھنا کامیاب کون ہے تو تسی کنوں کامیاب کہو گے؟ چپ. ہاں وہ تو ٹھیک ہے. نہ ہندو کامیاب ہے، نہ عیسائی کامیاب ہے، نہ مجوسی کامیاب ہے، کوئی غیر مسلم کامیاب نہیں. کامیاب صرف مسلمان ہے. تے مسلمان کون ہے؟ اصل گل ہونے تھے آنی. مسلمان کون ہے؟
حدیث آتی ہے من سالم المسلمون من لسانی و یدی، فرمایا مسلمان وہ ہے کہ جن دے ہاتھ تو دعا بھائی ہاتھ تو بھی محفوظ ہوئے تو ان دی زبان تو بھی محفوظ ہوئے، ہاتھاں دے حملیاں تو بھی بچایا جائے دعا مسلمان، اور ان دی زبان دی تیز چھری اور تلوار تو بھی دوسرا بھائی محفوظ ہو جائے، انہوں کہندن مسلمان۔ آج ماشاءاللہ تسی کسے مسلمان کو کوئی تکلیف نہیں نہ دے رہے، اور کسے مسلمان دی آج تک غیبت نہیں نہ کر رہے۔ اگر غیبتاں بھی ہو رہی ہیں، اگر مسلمانہ تے ڈکیٹیاں بھی ہو رہی ہیں، اگر مسلمانہ نو قتل کیتا جا رہا ہے، اگر مسلمانہ نو پریشان کیتا جا رہا ہے، اگر گواٹھیاں نو تباہ و برباد کیتا جا رہا ہے، ان دا معنی ہے اسی مسلمان نہیں ہے۔ اے حدیث ہے اور قرآن کی کہندا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ فرماندا ہے او مومنو اللہ پاک کو ڈر جاؤ، اتنا ڈرو کہ حق ادا کر دو اللہ تو ڈرن دا۔ جدو مرو تے مسلمان ہو کے مرو، پتہ چلے جڑا اللہ تو ڈرن والا ہے، جن دے دل دے اندر خوف خدا ہے، جس بندے دے دل چ اللہ پاک دا ڈر ہے، اے بندہ مسلمان ہے۔ تے ڈر کی ہے؟ تواڈے علاقے دا کوئی سربراہ، تواڈے علاقے دا کوئی چودھری آدمی کسے بندے نو کہہ دے کہ یار تو آئے تو بعد ساڈے علاقے دے اندر کوئی بندہ حکا نہیں پیوے گا، ایک بندہ اٹھیندہ لگاوے جتے چودھری صاحب بیٹھا ہے ان دے سامنے بہ کے انہوں چودھری ویکھ بھی رہا ہے، ان دے سامنے وہ کام کر رہے ہیں جس کام تو منع کر رہا ہے، تو انہیں چودھری نے اعلان کیتا ہے جڑا میرے سامنے حکا پیوے گا انہوں 10 سال قید کیتا جائے گا۔ آئے میرے بھائیو، یا تا کوئی بندہ حکا پیوے گا نہیں، کیوں؟ انہوں ڈر ہے اپنے چودھری تو کہ میں انہوں 10 سال قید ہو جائے گی۔ بندہ جدو کسے تو ڈرن لگ جاندہ ہے پھر بندہ گناہ نہیں کردا، اندہ مانا انہوں چودھری دا ڈر آ گیا ہے، تاں واسطے اس نے حکا چھڑ دیتا ہے۔ تے جے اگر حکا پھر پیوے گا، آئے ہائے پھر 2 گلاں ہون گیاں، انہوں اپنے چودھری کو شرم آئے گی، شرم، اور اپنے چودھری کو ڈر بھی آئے گا کہ ہن مینوں سزا ہو جائے گی، نالے شرم کرے گا، ویسے گناہ بھی کردا چلا جائے گا، نالے شرم کرے گا۔ آئے میرے بھائیو، ساڈا یہ مسلمانہ دا حال ہے کہ اسی اللہ پاک دے سامنے گناہ کر رہے ہیں۔ میں نے ایمان دسو، اسی گناہ کر رہے ہیں رات دے ٹائم، میرا رب اسمانہ تے نہیں دیکھ رہا، اوے اللہ پاک نبینا ہے، ایمان دسو اللہ نبینا ہے، اسا گناہ کر رہے ہیں، میرا اللہ دیکھ نہیں رہا، ہائے ہائے زنا کر رہے ہو، اللہ پاک دیکھ رہے، اللہ اکبر، قیامت والے دن وہ جگہ بھی سامنے آ جائے گی، وہ عورت بھی سامنے آ جائے گی، وہ بندہ بھی سامنے آ جائے گا، وہ علاقہ سامنے آ جائے گا، وہ ٹائم سامنے آ جائے گا، وہ محلہ سامنے آ جائے گا، وہ گلی سامنے آ جائے گی، وہ گھر سامنے آ جائے گا، وہ وقت سامنے آ جائے گا، اور ٹائم سامنے آ جائے گا۔ آئے میرے بھائیو، جڑا بھی گناہ کر رہے ہو میرا اللہ دیکھ رہے ہیں، لیکن سانو حیا ہی کوئی نہیں آ رہا، اساں چودھری تو دے حیا کر رہے ہیں، اسی بچہ ویکھدا پیا ہوے اون دے سامنے گناہ نہیں کر دے کہ بچے تو حیا ہے، ڈر آ رہا ہے کہ بچہ کی کہے گا۔ او کدی سوچیا کرو کہ یار میرا رب کی کہے گا قیامت والے دن جدوں میری فلم چلائی گئی۔ آئے میرے بھائیو، قرآن کی آندا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها
وجدوا ما عملوا حاضرا. جدو چھوٹا گناہ بھی سامنے آئے گا, بڑا گناہ بھی سامنے آئے گا, اور یہ بھی گناہ آ جائے گا. او کتنی دفعہ داڑھی مبارک نبی دی پیاری سنت نو قتل کیتا ہے, یہ بھی سامنے آ جائے گا. کنا کنا گھٹنا دے اندر پیارے نبی دی پیاری سنت نو گرایا گیا سی, یہ بھی سامنے گناہ آ جائے گا. ایک دفعہ نبی دی سنت دے وال کتنے لاکھ قتل کیتے گئے آن, یہ بھی گناہ سامنے آ جائے گا. کیڑے کیڑے حمام دے اندر یہ نبی دی سنت نو قتل کیتا گیا سی, اے بھی میرے بھائیو گناہ سامنے آ جائے گا کہ اس بندے نے کیڑے کیڑے نائی دے کولوں اپنی داڑھی نو قتل کروایا سی. او باقاعدہ نائیاں دے نام تے نائی آ جان گے سامنے, اے بھی گناہ سامنے آ جائے گا. او پوری زندگی اس نے 50 سال نبی پاک دی سنت نو قتل کیتا ہے, تے 50 سالاں دے اندر اندے کتنا پیسہ خرچ آیا, 5 لاکھ روپیہ خرچ ہویا ہے صرف نبی دی سنت نو تباہ سے قتل کر دیا. ہر شے سامنے آئے گی, پتہ ادو چلے گا کہ معاملہ کی بنیا ہے. یہ بھی گناہ سامنے آ جائے گا کہ ٹرالی جا رہی آئی تے گنا چھک کے چوپ لیا سی, یہ بھی گناہ سامنے آ جائے گا کہ فصلیں جو گزر رہے ہیں گونگلو پٹ لیا بغیر اجازت دے, یہ بھی گناہ سامنے آ جائے گا. گاجرا لون گیا سی اس سبزی دی دکان تو ایک دو گاجرا کھا لیا بغیر اجازت دے, یہ بھی گناہ سامنے آ گیا. مٹھائی والی دکان تے گیا سی, جلیبی دا ایک وال کھا گیا, اس نے پائیا جلیبی لینی سی, ایک وال بغیر اجازت دے کھا گیا. اج وہ بھی گناہ سامنے آ گیا, یہ بھی گناہ سامنے آ جائے گا. ایک دفعہ بچہ جا رہا سی بازار وچ, انہوں کہندا میں تینوں 2 روپیے دیاں گا, مینوں سودا لیا دے. او کلو سبزی لیا کے دے دتی, انہیں ٹال مٹول کر کے ہاتھ چھڑیا, تینوں کل دیاں گا پرسوں دیاں گا. اج یہ بھی گناہ سامنے آ گیا. جڑا بچے نوں جھوٹ بولیا گیا سی اج یہ بھی گناہ سامنے آ گیا. ہائے ہائے, اوے اس نے اپنی بہناں دا حق کھادا ہویا ہے. اے بڑا وڈا نمازی, اے بڑا حاجی صاحب, اے نمازی صاحب, اے قرآن دا قاری صاحب, اے عالم صاحب, اے علامہ صاحب, اے خطیب صاحب, اے امام صاحب, اے سنی صاحب, اے دیوبندی صاحب, اے بریلوی صاحب, اے وہابی صاحب, اے شیعہ صاحب, بڑا صاحب ہے, لیکن اپنی بہناں نو ساری عمر حق نہیں دتے. زمیناں ہڑپ کر گیا, بہناں دی میں معاف کر چھڑیا, آندا جی مینوں بہن نے معاف کر چھڑیا ہے. اللہ اکبر, بہن نے معاف کیتا تیرے ڈر دی وجہ تو انہوں ڈر ہے کہ اگر میں معاف نہ کیتا ساری عمر بھرا نے مینوں بوے تو ہٹا چھڑنا ہے. یہ اللہ دا ڈر ہوندا تے گناہ ہوندا ہے. بندہ کسے تو ڈر کے پھر او دے سامنے وہ جرم کر سکتا ہے. 2 وجہ, اللہ دا ڈر کوئی نہیں اور سمجھ دے اللہ دور بڑا ہے, یا پھر یہ سمجھ دے اللہ نبینا ہے وہ ویکھ ہی نہیں رہا. آمن اتقوا اللہ, اللہ تو ڈر جاؤ پھر مسلمان بڑھو گے. چھوٹا گناہ بھی نہیں کرنا, بڑا گناہ نہیں کرنا, درمیانی نیکی ضائع نہیں کرنی, بڑی نیکی ضائع نہیں کرنی, چھوٹی نیکی ضائع نہیں کرنی, ہر نیکی کرنی ہے. ہر گناہ تو بچنا ہے, مانا اللہ دا ڈر ہے, اور اے ڈر والا بندہ مسلمان ہے. ذرا سوچو ساڈا اے حال ہے. کسی دا حق تو نہیں کھاتی بیٹھے ہو, کسی کو قرضہ لے کے ٹال مٹول تو نہیں کتے جا رہے. ہائے ہائے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے ایک جنازہ آیا. میرے نبی مصلی دے کھڑے ہو گئے انہاں جنازہ پڑھنے واسطے. آپ نے پوچھا میرے ساتھیو مینوں اے دسو کہ اس بندے نے قرضہ دینا ہے کہ نہیں. ایک بندہ کہنے لگا جی اس نے 1 روپیہ قرضہ دینا, 1 روپیہ, 1 درہم یا 1 دینار. مطلب کی ہے 1 روپیہ اس نے دینا ہے قرضہ, 1 روپیہ دا مقروض دنیا تو جا رہے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوری طور پر مصلی تو ہٹ گئے اور کہنے لگے اندا جنازہ آپ پہ پڑھا لو, محمد مقروض دا جنازہ نہیں پڑھائے گا. اللہ, پیارے
نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ دا نبی مقروض بندے دا جنازہ نہیں پڑھانا، 1 روپیے دا مقروض ہے۔ پیارے نبی نے جنازہ نہیں پڑھایا۔ پھر ایک صحابی بولیا تیسری صف وچوں آ کے کہنے لگا سونے نبی جی اے پیارے سونے نبی جی جنازہ پڑھا دیو میرے ویر دا، قرضہ میرے ذمے۔ اللہ دے نبی نے پھر جنازہ پڑھایا سی۔ 2-3 دن گزرے بازار وہ اچانک نبی پاک نو مل گیا جس نے قرضے دی ذمہ داری چاہیے آئی۔ پیارے نبی نے فرمایا او بھائی جان اوے اس ساتھی دا جنازہ پڑھایا سی میں تیری ذمہ داری تے اوے اوندا قرضہ ادا کر چھڑے آئی، کہندا سستی ہو گئی ہے دے دینا۔ فرمایا جلدی دے دے۔ 2-4 دن پھر نبڑے، پھر آپ نے پوچھا او سنا قرضہ دے چھڑے آئی؟ او کہندا جی میں قرضہ دے چھڑیا ہے۔ فرمایا اپنے بھائی نو قرضہ تو دے کے اوے اونوں آخرت وچ کامیاب فرما چھڑے آئی۔ اللہ 1 روپیے والے دا میرا نبی جنازہ نہیں پڑھ رہا۔ او جنازہ پڑھنے والوں اوے اپنے جنازے ہو جان گے۔ اج جنازے پڑھ دیو، ایک وقت آئے گا تیرا میرا جنازہ ہو رہا ہوئے گا۔ او جنازے تو پہلے اپنے معاملات ٹھیک کر لو۔ جے اللہ تو ڈر دیو تے جے رب دا ڈر نہیں ہے پھر بڑے بڑے گناہ کر کے بھی بندہ اللہ تو ڈردا نہیں۔ او میرے بھائیو اللہ دا ڈر جنہ لوگاں دے ذہن وچ آیا ہے انہاں دی زندگی کیسی گزری ہے ذرا سبحان اللہ پڑھو ایڈوانس۔ میں اللہ دے ولی دا ذکر کر دینا۔ اللہ دے ایک ولی ہے، اسی ولیاں نو مننے آئے بڑیاں نو نہیں مندے۔ ایک ولی ہے ایک بڑا ہے۔ ولی دی پیراں دی مٹی اہل حدیث دے اکھاں دا سرما۔ تے ولی کون ہے؟ یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اللہ دا ولی ہوئے جندیاں راتاں چمٹیاں تے نہیں گزردیاں، او ڈمکیاں تے نہیں گزردیاں، او تھاڑاں تے نہیں گزردیاں، او میرے بھائیو سیلمیں چراتا نہیں گزردیاں، او ڈرامیاں چراتا نہیں گزردیاں، شراباں چراتا نہیں گزردیاں، لچیاں لفنگیاں چلاتا نہیں گزردیاں۔ او دیاں راتاں اللہ دے ولیاں دیاں کتے گزردیاں نا؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اللہ دا ولی ہوئے جندیاں راتا سجدہ کر دیا، رکوع کر دیا، نفل پڑھ دیا، اشراق پڑھ دیا، او تجدہ پڑھ دیا، قرآن پڑھ دیا، اور رکوع کر دیا، دعاواں منگ دیا، ذکر اذکار کر دیا، اللہ دے سامنے نمازاں پڑھ دیا، جو دیا راتاں دن گزر دیا۔ آئیو میرے بھائیو ذرا توجہ کرے آئے، ایک اللہ دے ولی دا ذکر سن لو۔ ایک اللہ دا ولی ہے جن دا نام ہے قحمس بن حسین۔ کی نام ہے؟ قحمس بن حسین۔ اللہ دا ولی ہے، ایج نہ سمجھنا اہل حدیث آئے تھے وہ ولیوں کو نہیں مانتے تھے۔ سنو ذرا ولی دی ذکر۔ اسی مجو تریڑو ولی نو نہیں مندے، جڑا مجو تریڑو ننگا وہ ولی نہیں ہے۔ وہ 2 گلان، یا مجنو پاگل ہے یا مکار ہے۔ نہ مکار ولی ہے نہ مجنو دیوانہ ولی ہے۔ اسی تے ولی انہوں مننے آ جڑا کپڑے والا ہوئے اور انہوں قرآن جنہوں کہے ولی انہوں ولی بنتے ہیں۔ آج ولی جدو اس بندے نو ویکھدی پئی ہے جماعت، صبح ویندی ہے تے ولی رو رہا ہے، شام ویندی ہے تے اللہ دا ولی رو رہا ہے، ظہر والے ویندے تے اللہ دا ولی رو رہا ہے، عصر والے ویندے تے اللہ دا ولی رو رہا ہے، شام نو ویندے تے اللہ دا ولی رو رہا ہے، ہر وقت روئی جا رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا اللہ نو یاد کر کے رو پوے ایک قطرہ آنسو دا بہا پوے، کتنا ایک قطرہ فرمایا مکھی دے سر جتنا ایک قطرہ بہا دے۔ پیارے نبی نے فرمایا اندے تے مستقل جہنم دی اگ نو اللہ حرام کر دیندا ہے۔ تے جس اللہ دے ولی نو کتنے سال ہو گیا اللہ تو ڈر کے رو دیا، او کتنا شان والا اللہ دا ولی ہوئے گا۔ او جماعتی اندے کو پوچھ دیا او
بھائی جان او بزرگو تسی روندے رہندے ہو تسی گناہ دے کردے نہیں ہو سانو تے پتہ نہیں ہے تسی کدی گناہ بھی کیتا ہوئے گا لیکن روندے کیوں رہندے ہو رومن دی وجہ کی ہے وہ آدھا ہے چھڈو معاملہ میرا رب دا ہے میں دسنا نہیں ہے کتے ریاکاری نہ ہو جائے اللہ کیسی گل ایک دن نا جماعت نے پروگرام بنا لیا اکٹھے ہو گئے لوگ آدھنا پوچھ کے ہٹنا اکٹھ ہو گیا زور دی نماز پڑھنے واسطے اے اللہ دا ولی آیا آج دے ولی دا ماشاءاللہ آدھے نہ نیتی نہ قضا آدھے نہ نیتی نہ قضا نہ نیتی باقی صحیح ہے جیڑی نیتی نہیں قضا کی دو ہوڑی آدھا ساڑی پڑھی پڑھائی میں آخیا روٹی کھادی کھدائی نہیں میں آخیا روٹی کنی باری کھاندے ہو آخیا دیہڑی 3 ٹائم میں آخیا نماز کنی باری پڑھ دے ہو آخیا سال 2 مرتبہ میں آخیا کیڑی کیڑی ایک بقرعید ایک آخیا سارے سال دیا بچے آ گئی میں آخیا پھر روٹی بھی کھا لو بقرعید نو تے مطلب چھوٹی عید نو تاکہ سارے سال دی روٹی بچے آ جائے کھاون دا مسئلہ ہے تے ایک دن نے 3 ٹائم دین دا مسئلہ ہے تے سال 2 ٹائم اللہ اندازہ کرو ساڈے ماشاءاللہ جڑے اسی ولی بنائے پھر ولایت ایڈی سستی ہے نا کہ ہر بندے تے ولایت سواری کر گئی ولی بہت مشکل بندہ بنتا ہے ہر بندہ ولی نہیں ہو سکتا آج ولی اللہ دا ذرا سنے آج ہائے ہائے بھائی جماعتی جمع ہو گئے کہنے لگے ایک ساتھی بولیا کہنے لگا او کام سبن حسین اللہ توجہ ہے کہ نہیں کہ پہنچ گئے ہو مومن مینو ٹائم ادو ملتا ہے جدو بندے فوت ہو جان تسی کہندے ہو اسی تے جیندے جاگدے بیٹھے ہیں اللہ دے نبی نے فرمایا جس سو جاوے ان سمجھو نو موت آ گئی کیونکہ نیندر موت دی چھوٹی بہن ہے جنت وچ ہر نعمت ہوئے گی پر نیندر نہیں ہوئے گی کیونکہ اس واسطے نہیں ہوئے گی کہ اللہ کہندا ہے موت دی چھوٹی بہن تو چھوٹی بہن بھی اگا نہیں ہونی جہنمی جہنم میں جلیں گے جنتی جنت حرام کریں گے 24 گھنٹے کھاندے پیندے رہن گے جے سو گئے تو اتنا چر کھانا پینا ہٹ نہ جائے اللہ دا سونا ہے ہی نہیں نیندر کوئی نہیں جنت کہ یہاں آنا چنگی جنت موڑ تو جنت دا کوئی حال نہیں کہ عجیب جٹ ہوندے نے ایک باری میں کیا میرے بھائیو سبحان اللہ پڑھیا کرو جنت کھجور لگ دی ہے پھر کھجور تے جڑا پھڑ لگدا ہے اون دے اوتے ایک ایک بھوڈا ایک ایک دانا کھجور دا او کبارا دے مٹکے نالوں وڈا ہوئے گا شہد نالوں مٹھا ہوئے گا دودھ نالوں چٹا ہوئے گا مکھن نالوں نرم ہوئے گا تے ایک کہنے لگا اسی کھساں ہے کیویں ایڈا مطلب گندا ہے اونوں یہ سوال آ گیا ہے آندا گھوڑو جوڑا جو وڈا اس سے تو میں کھساں کیویں مگر تیرا قد ہے میرے قد طرح نہیں ہونا تیرا قد ہونا 90 فٹ اور منہ تیرا ہونا ہے وچھے جیڈا مڑی ہوئی جواب اور میں کیڑا قرآن پڑھدا ہوتے موڑو ٹھار گیا میں کیا حدیث ہے چمدا ہے کہ 90 فٹ جنتی دا قد ہوئے گا تے قد دے مطابق تیرا منہ ہوئے گا چنگا وچھے جیڈا تے ہن تک کھویج اسی دانا کہ نہیں اگے ہن کھویج عجیب نہیں سوال چھڈو تسی دعا کرو جنت دے دے آپ اسی بھانت روڑ کے بیر بور کھا جاتا انہوں اے فکر لگ گیا کہ کسائیں کیویں چسائیں کیویں مگر جا بیڑی بڈھے تیری ایک بندہ کہنے لگا جنت میں ہر چیز ہے میں کی پتا بھی اگو سوار کی ہو جانا آدھا جنت ہر شے ہے مگر بالکل ہر شے کہندا اکا لبے گا لے کیڈی ستھری شے منگی کھڑا ترقی ہوئی بہت ترقی ہوئی آدھا حکا ملے گا مکھا ملے گا آدھا اچھا پھر کتنے ملے گا مکھا آگ جنت چ نہیں ہونی وہ جہنم میں انگارا چانا پائے التذکرہ کتاب ہے حدیث 6 جلد دی کتاب ہے ان دے اندر حدیث ہے فرمایا جہنم دے کنگارا اگر میرا اللہ مشرق دے کونے تے رکھے مغرب تک جتنے ملکہ دی پٹی آ رہی ہے سارے ملک جل کے راہ کر دے صرف 2 انگارے پوری دنیا نو ختم کرن واسطے جہنم میں چلے ایڈے انگارے پوری دنیا واسطے 2 انگارے کافی میں کیا مذاق کر دے ہو
حکا ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ جہنم بہت گرم ہے، ایک انگارہ رکھا گیا پوری عمر وہ بجھے گا نہیں، پتھراں دے انگارے 7 منزلہ محلہ تو وڈے، سرخ اٹھا جیڑیاں چھوٹیاں چنگاریاں، اور گرم اتنا ہے کہ ایک انگارے دی ہیٹ پوری ادھی دنیا نو ختم کر سکتی ہے اگر اللہ جہنم تے انگارے باہر کڈھن لگ پے۔ معمولی کے سمجھتے ہو؟ ہائے ہائے، قامس بن حسین اللہ دے ولی نو کہن لگے ہائے تسی اللہ نو مندے ہو کہ نہیں؟ او کہندا ہے لوگوں سن لو میرا کی عقیدہ ہے، ان صلاتی ونسخی ومحیاي ومماتی للہ رب العالمین۔ میرا عقیدہ ہے نماز للہ، قربانی للہ، نماز اللہ کے لیے، قربانی اللہ کے لیے، زندگی اللہ کے لیے، موت اللہ کے لیے، چلنا اللہ کے لیے، اٹھنا اللہ کے لیے، سونا اللہ کے لیے، ہر وقت اللہ کے لیے۔ اللہ اللہ من احب للہ وبغض للہ آتى للہ ونصح للہ ومنع للہ۔ اللہ فرمایا ہوندا کیدا ہے لڑائی کردا تے اللہ واسطے، صلح کردا تے اللہ واسطے، منع کردا اللہ واسطے، نصیحت کردا اللہ واسطے، رات دن اللہ واسطے، ہر وقت اللہ واسطے۔ قیامت دا دن آئے گا میرا اللہ کہے گا او دنیا دے اندر ہر وقت میرے واسطے ہی کام کردا رہا، رات بھی میرے واسطے، دن بھی میرے واسطے، چلنا میرے واسطے، اٹھنا میرے واسطے، سونا میرے واسطے، قیام میرے واسطے، رکوع میرے واسطے، نظر نیاز میرے واسطے، دعا میرے واسطے، ہر شے میرے واسطے کردا رہا۔ او جاؤ میرے بندے اج عرش عظیم دا سایہ سارا تیرے واسطے۔ کیا بات ہے؟ وہ اللہ دا ولی کہنے لگا قامس بن حسین وہ مینوں کہندے ہو تو اللہ نو مننا کہ نہیں؟ میں اللہ نو نہیں مندا، اے اللہ واسطے روئی جا رہا۔ انہوں پتہ نہیں سی کہ اگلا سوال مینوں کی ہو جانا ہے۔ وہ جد کہنے لگا نمازی کہنے لگا جی اللہ نو واقعی من دے ہو پھر رب دے نام تے سانو دسو تواڈے روون دی وجہ کی ہے؟ اتنے سال جو رو رہے ہو۔ فوری جواب دیندا ہے کہندا دسنا تے میں نہیں سی، مینوں تے ریاکاری تو ڈر آندا سی، لیکن تسی مینوں رب دا سوال کر لیا ہے، ہن مینوں دسنا ہی پینا ہے۔ مینوں اللہ تو ڈر بھی آ رہا ہے جے دسیا نا کتے اللہ ناراض ہی نہ ہو جائے۔ او لوگو سن لو، او بھائیو سن لو، میرے روون دی وجہ ہے میرے کول دو مہمان آیا ہون، میں انہاں نو کھانا کھلایا سی، انہاں نو مچھی کھلائی سی، میں انہاں نو دعا چھڈیا ہون، مہمان گھر چلے گئے۔ مہمان کھانا کھا کے گھر چلے گئے۔ جب مہمان گھر چلے گئے تو میں ادو تو روندا پیا، کہنے لگے مہمان آئے اور مہمانوں نو کھانا کھلایا گیا، انہوں نے ہاتھ دھوائے گئے۔ ہاتھ دھوانا بھی مہمانوں نو یہ بھی نیکی ہے، ادب و احترام چاہتا ہے، مہمانی کرنا یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے، یہ بھی حدیث چاہتا ہے، لیکن تسی تو نیکیاں کرتے رہے ہو، اندر چ رومن دی کی وجہ ہے؟ کہنے لگا وہ جڑی میں دیوار چ مٹی لئی آئی بھائیاں نو ہاتھ دھوان واسطے، وہ میں بغیر اجازت ہے پڑوسیاں دی مٹی لئی آئی۔ مینوں ڈر آ رہا ہے کتے قیامت والے دن قامس بن حسین دے خلاف چوری دا رب پرچہ نہ کٹیا ہوئے۔ اللہ آئے جے آمن اتقوا اللہ حق تقاتی ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے نواد المسلمان، ایو رنگے ہائے
اگر نہیں ہو تو ہو جاؤ، تو جی ایویں ہی رہنا ہے پھر سمجھ لو کوئی مسلمانی نہیں۔ ایمان دسو جڑا بندہ اور چھوٹے جے گناہ نو بھی اتنے سال یاد رکھے۔ پھر ساتھیاں نے سوال کیتا کنے سال ہو گئے روندیاں، کہندے 25 سال ہو گئے مینوں گناہ بھلدا ہی نہیں پیا، میں تے روئی جا رہا۔ او میرے دوستو ذرا سن لو توجہ نال، بھائی حفیظ اللہ بھی گناہاں دی وضاحت کر رہا سی، میں بھی تانوں گناہاں دی وضاحت کر دینا۔ او بھائیو اگر گناہ تو بچنا چاہندے ہو تے فارمولا یاسین بلوچ کولو سن لو، چھوٹا گناہ کرو یا بڑا گناہ کرو یا درمیانہ گناہ کرو، گناہ کر کے کدی بھولنا نہیں ہے۔ اگر گناہ کر کے بھول جاؤ گے کل پھر گناہ کرو گے، نیکی کر کے بھول جانا تاکہ ریاکاری نہ ہو جائے، اور گناہ کر کے نہ بھولنا تاکہ پھر گناہ نہ ہو جائے۔ چھوٹا گناہ کرو یا بڑا گناہ کرو کدی بھولنا نہیں ہو میرے بھائیو، معافی منگی رکھنا۔ جدو تسی ایک گناہ دی معافی بار بار منگدے رہو گے پھر تانوں ڈر آئے گا کہ ایک گناہ دی وجہ اتنا بندہ رو رہا ہے۔ ایمان نہ دسو ایڈا بڑا ولی ہے، ایک گناہ ہویا ہے اللہ اکبر، وہ ساری عمر روندا رہ گیا، کیویں وہ دوبارہ گناہ کرے گا؟ اللہ اکبر۔ گناہاں نو چھڈنا اینو آندن مسلمانی۔ لو میرے بھائیو ہن میں ادھر آنا تھوڑا جا، نماز پڑھنا نیکی ہے کہ نہیں؟ اور نماز نہ پڑھنا گناہ ہے کہ نہیں؟ توجہ کریا، اللہ دا قرآن کی کہندا ہے؟ اللہ دا قرآن کہندا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ یار بلند آواز نہ سبحان اللہ کیوں نہیں آتے؟ میرا خیال ہے تھک گئے ہو تو بس کریے، بریکاں بڑیاں سخت ختم بڑھو ہنے بریک لاواں لاواں بریک، پھر اچھی کہو سبحان اللہ۔ پہلے مولوی سونے سنکھے بولتے رہن تے بڑی اچھی سبحان اللہ ہون ڈئی سی، وہ بسترے دے وچوں پار پٹپدی آئی تے ہن کی بلی نچ گئی ہے۔ موضوع آپ ہی دتا نے نماز دے بارے گل کر، ہن میں نماز اللہ آ رہا، اچھی کہے سبحان اللہ۔ اور نمازی جنتی نہیں چاہ سبحان اللہ، اسی کی آکھنی، اسی کی سبحان اللہ آکھنی، تو کہنا نمازی جنتی نہیں۔ نمازی جنتی بھی نہیں، نمازی کامیاب بھی نہیں۔ تسی کہو گے ہن تینوں اسی ساتھ لینے دوبارہ، اسی بنیا بھی انہوں سداں گے جڑا مٹھی تقریر کردہ ہے آفدہ چل کر کے تھے او گئے تھے اور نہیں سدنا۔ اچھا اگلی گل سن لو، نمازی جنتی بھی نہیں، نمازی کامیاب بھی نہیں۔ تسی کہنا ہے اگر نماز چھڑنے آئے تو پھر کی ہے وہ بھی دسنا، جڑا نماز نہیں نہ پڑھدا وہ مجرم ایڈا ہے۔ من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر، جڑا جان بوجھ کے نماز چھڑ دے وہ کافر ہے۔ اقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین، او لوگو نمازاں نو قائم کرو تو مشرک نہ بنو۔ جڑا بندہ نماز قائم نہیں کردا وہ مشرک ہے، جڑا نماز پڑھدا نہیں ہے وہ کافر ہے۔ نال تو کہنا نمازی جنتی نہیں ہے تے مر گئے تھاں تے، جے نمازاں نہیں پڑھ دے تے پھر جنتی نہیں آئے، تے جے نمازاں جے نہ نمازاں پڑھیے پھر کافر ہے، جے نمازاں پڑھیے پھر جنتی نہیں ہے۔ جاویے کڑے پاسے ہن ایک ہی گل ہے، یا تیری تقریر آئندہ واسطے نہیں سنا گے تو یا ٹکر ماراں گے کدھ دے وچ۔ چنگا تو آ گیا کیوں؟ یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کی گل ہے پھر گل کی ہے؟ ہاں گل یہ ہے کہ اگر نمازی جنتی ہوئے نا نمازی تے کدی قرآن چلا یہ گل نہ آکھے، سنو فویل یوم
فویل للمصلین الذین هم فی صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ اللہ نے جہنم دے اندر کئی علاقے بنائے جی میں ساڑھے ملک دے اندر کئی علاقے آئے فلانا علاقہ ہے، آئے فلان علاقہ ہے، آئے شیخوپورہ دا علاقہ ہے، آئے گجرالے دا علاقہ ہے، آئے پھلو کی ہے، آئے پھلانی ہے، آئے چوک گئے جو علاقے بنائی کرے نا تو بدل لو چوک بھی علاقہ ہے چوک چوک کے بدل چونگ چونگ مطلب اردو ہے چونگ جا کر ایک علاقے میں گیا میں آخر تو دا علاقے دا کی نا ہے ماشاءاللہ آخر کتے دی گلے رانی مطلب کتے دی بستی جڑا گلو رہندا گلو کتے دا بچہ ان دے نا تے بستی میں کیا کل آج تھوڑے گھر ہیں کل گھر زیادہ ہو سکتے ہیں تے موڑ بولی کتے والی بستی اما کا دفع کروائے نام بدلو اس دا نام میں رکھوایا سی عمر فاروق بستی انہاں دے کاغذات بھی ہو گیا نام جڑانے دے نال عمر فاروق بستی آج مشہور ہے کاغذات بھی بورڈاں تے بھی انہاں شناختی کارڈاں تے بھی لکھ لیا کہ اے عمر فاروق بستی ہے ایتھے ایک علاقہ پھلو کی نال پتہ نہیں ہور کی اے کوئی نا ہے گھوڑے نا علاقے بہرحال جی میں ساڑھے ملک علاقے نام دے نام اے میں جہنم دے علاقے نا ایک علاقے دا نام ہے ویل ایک علاقے دا نام ہے حمیم ایک علاقے دا نام ہے مہین ایک علاقے دا نام ہے عظیم ایک علاقے دا نام ہے او میرے بھائیو علیم ایک علاقے دا نام ہے ویل دوزخ ویل جدو ویل دوزخ جلایا جائے گا آگ جہنم دی بھی ہوندے تو پناہ منگے گی اتنا خوفناک ہوئے گا اس خوفناک علاقے دے اندر کون جائے گا فرمایا فویل للمصلین اس ویل دوزخ دے اندر نمازیاں نو چھاڑیا جائے گا نمازیاں نو داخل کیتا جائے گا جڑے 5 وقت دے نمازی آن ٹک ٹک نمازاں پڑھن والے آن پابندی نال نمازاں پڑھدے آن مسیاں تے ایڈے ایڈے محراب آن کوئی نماز نہیں چھڑدے آن اشراق بھی پڑھدے آن تہجداں بھی پڑھدے آن ہائے ہائے 5 نمازاں جماعت نال پڑھدے آن قیامت والے دن میرا اللہ جڑا خصوصی جہنم دے اندر بڑا خوفناک طبقہ ہے اون دے وچ نمازیاں نو داخل کیتا جائے گا ہن پتہ لگا نا کہ نمازی جنتی نہیں ہن لگا نا سرک نہیں پھر میرے بھائیو سوال پیدا ہوئے گا اگر اسی جہنمی آئے نماز پڑھ کے تے آج تو بعد پڑھا گے نہیں اے بھی حل نہیں جے نماز پڑھنے آئے تے ویلے چ جانے آئے جے نماز پڑھ دے نہیں تے کافر ہو جانے آئے او یاسین بلوچ کریے کی سانو تے تو پریشان کر چھڑیا ہے تے پریشان ہی کرنا آیا تاکہ پریشان ہوو گے تے ٹھیک ہو جاؤ گے کوڑی دوائی دے میں آیا تاکہ گندے جراثیم ہی مک جان سارے ہائے ہائے کوڑ کامیاب ہے کیڑا جنتی ہے ذرا اچھی بولو سبحان اللہ فرمایا جڑا نماز پڑھتا ہے آگے موڑے دے آگے نماز پڑھتا ہے پر وہ نماز کیویں دی پڑھتا ہے آئے 3 گلاں ہیں نماز پڑھا تو پہلے ہوندا عقیدہ ہے عقیدہ توحید ہے عقیدہ توحید کی ہے آئے ایک آیا سی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول کافی دیر چوپ رہی ہیں ہون موڈ مطلب شروع ہو اصل نا بابا دیر بندہ چوپ رہے تو منہ ابوس جاتا ہے
اسی گئے سعودیہ عمرے واسطے گئے نا، اتنے مینوں انہاں کیا جی تہاڈا جمعہ ہوئے گا، میں تو دھکا ماریاں، میں تو ہموسا ہویا مطلب ہے جڑا تقریراں کردا ہوئے نا روزانہ انہوں پھر کوئی 5-7 دن چپ رہنا بڑا اوکھا ہے۔ میں آخیا جی کیا بات ہے، میں تو ساری رات نیندر نہ آئی۔ انہیں آخیا جی اتنے جمعہ 20 منٹ ہوتا، میں کہا 20 منٹوں تو میرا دند ہی نہیں تتا ہوتا، میں 20 کوئی نہیں پڑھانے۔ آخر وہ آ جان کے مطلب جڑے وہ کہڑے شرتے جی مطلب سپاہی، آخر وہ آ جان گے، میں کہا وہ کی آسن بھائی نہ قرآن پڑھ، آخر نہیں وہ آ دین بھائی گھنٹہ گھنا ٹائم ہے۔ میں کہا اچھا چلو، میں کہا آمان دے مینوں پھر چھڈو۔ میں جمعہ پڑھایا، میں کہ کھوارے موڑا آنا ہے کہ نہیں آنا، زندگی چ پہلی مرتبہ میں گیا 1.5 گھنٹہ جمعہ پڑھایا آئی اینی چاس نا جدو میں پڑھا کے فارغ ہویا نا تو مینوں عربی جے ملے لمیاں لمیاں چوڑیاں والے اتنے انہاں رومال رتے کالے رسے بننے ہوئے۔ میں کہ ہاں جی، کہنا طیب کوئی میں کہ یہ کی ہے؟ میں ایک منڈے نے پوچھا یہ طیب کوئی کی ہے؟ مینوں کی پتا، میں پہلی دفعہ گیا، مینوں اردو نہیں آتا، میں عربی انہاں دی کیویں سمجھ سکنا۔ اور میں کہ طیب کوئی سکین نو آ دین، آخر بڑا چنگا جمعہ بڑا مگے نو کیویں پتہ لگا بڑا چنگا ہے۔ آخر جی جدو تسے قرآن پڑھ دے آؤ نا تے حدیث پڑھ دے آؤ، وہ پھر انہاں نو پتہ تو لگ جاتا ہے عربی جو اندر حدیث قرآن، وہ پھر آخر یار باری طیب بہرحال میرے بھائیو ہائے ہائے۔ ایک باری نا حافظ صاحب نو کہنے لگے پٹھان، حافظ صاحب نو نا پٹھان کہنے لگے، پٹھان آخر کر یاسین دا سن مجھے ٹائم چاہیے پٹھان۔ انہوں نے آخیا جی تسی پٹھانو تسی کی کرنا ہے لے جا کے، اردو انہوں آمدی نہیں، پنجابی بولتا ہے پرانی، سانو کئی لفظ نہیں آتے پروفیسرانو، تو تسی انہوں کی کرنا ہے؟ آخر جی سمجھ آئے گی؟ آخر سمجھ نہیں آتی مزہ آتا ہے، سمجھ نہیں آتی مزہ آتا ہے بھارت۔ چلو ٹھیک ہے مزہ ہی آتا صحیح، تسی بھی مزے واسطے بیٹھے رہو۔ سوال پیدا ہوئے گا گل کی ہے؟ ہائے ہائے، عقیدہ توحید رکھو سب تو پہلے نمبر، سنت کے مطابق نماز پڑھو دوسرا نمبر، صلو کما رأیتمونی اصلی، اونج نماز پڑھو جی میں میرے نبی نے دسی، 2 تیسرے نمبر تے ریاکاری نہ ہوئے، 3 چوتھے نمبر تے الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، جیڑا یہ رنگا نمازی ہے خشوع والی نماز پڑھتا ہے، اللہ اللہ توجہ کر کے نماز پڑھتا ہے، اللہ والی نماز پڑھتا ہے، ریاکاری والی نہیں ہے، سنت کے مطابق پڑھتا ہے، اپنے مذہب والی نہیں ہے، دل دی نماز نہیں پڑھتا بلکہ سنت کے مطابق نماز پڑھتا ہے، عقیدہ توحید رکھ کے پڑھتا ہے۔ فرمایا اے کون ہے؟ الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون۔ آئے نمازی فردوس جائے گا، جنت الفردوس جائے گا۔ کیوں جی سمجھ آئی جے کہ نہیں آئی؟ ہوں آپ کی کرنا ہے؟ نماز پڑھنی ہے، سنت دے مطابق پڑھنی ہے، عقیدہ توحید رکھ کے پڑھنی ہے، طریقہ محمد دے مطابق پڑھنی ہے، اور ریاکاری تو پاک ہو کے پڑھنی ہے، اللہ دی رضا والی نماز پڑھنی ہے۔ پھر میرے بھائیوں پڑھنی کتنے ہے؟ گھر دے وچ بیڈ روم تے نماز پڑھنی، یہ قبول نہیں ہونی۔ جس قرآن چو تھانو نماز دا مسئلہ لبھا ہے نا، اس سے قرآن دی وضاحت آ رہی کی اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔
سارا قرآن پڑھو نا، ایک آیت تے تھوڑا جا عمل کر، میں نماز پڑھدا پیا دکان دے وچ لگا نہیں۔ اللہ کہندا نماز نو قائم کرو، زکات ادا کرو، تے رکوع کرن والے نال جا کے رکوع کرو۔ دکان وچ رکوع پہ ہوندا ہے، رکوع کرن والے نال او کی مراد ہے؟ جماعت۔ عبداللہ بن ام مکتوم نبی نا سے آبی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت منگدا ہے، کہندا ہے کہ حق اللہ میں پکڑن والا کوئی نہیں، میں نو سب ٹھویا تو بھی ڈر ہے، میں کدی کدی کھالیاں گر جانا، کدی کدی دیواراں چ لڑ لگ جانا، کدی کدی کنڈیاں دے وچ میں کھب جانا، مینوں بڑیاں تکلیفاں ہو رہی ہیں، سونے نبی جی نماز چھڈاں گا نہیں، اجازت دے دیو گھر پڑھ لینا، بہت بڑا عذر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان سنیندی ہے کہ نہ سنیندی؟ فرمایا سب تکلیفاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت ہیں، پر اے برداشت نہیں کہ جماعت ہو رہی ہوئے تے عبداللہ بن ام مکتوم گھر نماز پڑھے۔ ایک بہت بڑا تابی گزریا، تابی ان دی کمر دے اندر بہت خطرناک کوئی درد شروع ہویا سی، اور بیچارہ بہ بھی نہیں سکتا، چل بھی نہیں سکتا، اٹھ بھی نہیں سکتا، لیٹ بھی نہیں سکتا، بڑی درد ہے، ماڑا جا ہلدا ہے نا تے درداں شروع ہو جاندی ہیں۔ اس بندے نے کی کیتا، انہیں ایک مزدور رکھیا، ہائے ایو رنگے لوگ ہوندے اصلی اللہ تو ڈران والے اور نمازی، مزدور رکھیا، انہوں کہندا تیری تنخواہ دویاں لوگاں نوں ڈبل ہوئے گی، وہ کہندا میری ڈیوٹی کی ہے، کہندا جدو اذان ہو جائے فوری طور تے مینوں گھروں چکنا ہی، اپنی کمر تے لے کے مینوں مسجد لے جانا، کمر تے اٹھا کے اور پہلی صف تے مینوں بہا دینا ہی، جدو میں نماز سنتا پڑھ لواں پھر مینوں چکنا ہی تے گھر لے آنا ہی، تیری ڈبل تنخواہ ہوئے گی، اور کدی سستی نہ کری زندگی میں، تنخواہ رکھیا، بندہ رکھیا صرف نماز واسطے، کوئی ہے بندہ آج ہی اور ہائے ہائے جنہ لوگاں نو جماعت دا احساس سی، ہائے ہائے ایک دن جماعتی کہنے لگے او بھائی جان، ہائے تو تے بہت شدید بیمار ہے، اگر گھر نماز پڑھ لوے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کہیدا اگر میں گھر نماز پڑھاں گا میری بیماری چلی جائے گی، کہیدا چلی تو نہیں جائے گی، کہیدا تکلیف تو مینوں ہونی ہے، اگر دین واسطے میں آ جاواں اے تکلیف عبادت بن جائے گی، ہائے اچھی تو پڑھ لو شومو، کہنے لگا یہ تکلیف عبادت ہو جائے گی، پھر کہنے لگا لوگو اذان تو بعد اذان ہو گئی، جدن میں اذان تو بعد جماعت تو پہلے پہلی صف تے نہ آیا سمجھ لینا، اس وقت مینوں تسی اگر تلاش کرنا ہے تو قبرستان ہی جو کر لینا۔ اللہ اکبر، کہندا ہے جدن اذان ہو گئی جماعت تو پہلے پہلی صف دے اندر مینوں مریض نو تسی نہ پایا کہ اس دن قبرستان چو ڈھونڈ لینا، میرا جنازہ اٹھ چکا ہوئے گا، آخر وقت گزر جانا ہے۔ ایک دن آیا اذان ہو گئی، جماعت بھی ہو گئی، بھائی کوئی نہیں، کہنے لگے ہوئے انہوں تلاش کرو، اندہ ایک جملہ سی، بھائیاں نے پتہ کیتا، بھائیاں نے پتہ کیتا کتھوں لبیا، گھر دے اندر رومن دی آواز آ رہی ہے، کی ہویا ہے جی؟ آندھن کے بھائی جان آج ٹر گئے اذان تو پہلے شدید بیمار ہے، جماعت تو علاوہ نماز نہیں چھڑتا، اینو جدو پتا چلیا سی کہ نماز جماعت نہ پڑھن دا ثواب بہت زیادہ ہے، کہ اس دے بندے نو اس تو بعد ہن تک 40 سال زندہ رہا، نہ تکبیر اولا فوت ہوئی ہے نہ پہلی صف فوت ہوئی۔ آج جنتی لوگ ایو رنگی نماز چاہیے دی،
اگلی گل سن لو، ساتھ ابو بکر دا پسند نے کہ حمان فرعون دا پسند ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ کدی 2 نمازاں پڑھ لیندا ہے، کدی 4 پڑھ لیندا ہے، کدی 1 بھی نہیں پڑھدا، کدی پوریاں 5 پڑھ لیندا ہے، اے نمازی نہیں، اے نماز دی حفاظت نہیں کر رہا۔ فرمایا کل قیامت نو جدو اس بندے نو جڑا سستی کر رہا ہے اینو جدو اٹھایا جائے گا، اے ابو بکر صدیق نال نہیں اٹھے گا، اے عمر نال نہیں اٹھے گا، عثمان نال نہیں اٹھے گا، علی نال نہیں اٹھے گا، نبی نال نہیں اٹھے گا، او شہداء نال نہیں اٹھے گا، نیک لوگاں نال نہیں اٹھے گا، اے فرعون نال، حمان نال، قارون نال اٹھایا جائے گا۔ فرعون دا ساتھ جنت لے جائے گا۔ آج تو بعد کی کرنا ہے؟ 5 نمازاں پڑھنیاں جماعت نال، خشوع نال نمازاں پڑھنیاں، ریاکاری تو پاک ہو کے پڑھنیاں، عقیدہ توحید رکھ کے پڑھنیاں، سنت دے مطابق پڑھنیاں، پھر اللہ اعلان کرے گا او نمازیو آؤ میری جنت تیار ہے۔ اگلی گل کرا نکی جی ہور، قیامت والے دن اللہ نے ایک امتحان لینا جے ڈائریکٹ، اللہ نے تھوڑا میرا سب دا امتحان لینا جے، تے ہنے ٹھیک ہو جاؤ میرے دوستو، ٹھیک کر لو اپنے آپ نو۔ ایک بہت بڑا پیپر ہون والا ہے، پرچہ ہون والا ہے، اور اس پیپر دی تیاری کر لو۔ ہکو سوال ہونا جے، ہکو، اگر اندر کامیاب ہو گئے جنتی بنو گے، وگرنہ تباہ ہو جاؤ گے۔ یاد رکھ لو، دسا قیامت والے دن میرا اللہ سارے لوگوں نو بلا لے گا، سنی، وہابی، بریلوی، دیوبندی، شیعہ، چکڑالوی، سوروردی، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، بدھ مت، منگل مت، جنیاں متاں سب جمع، ہر کو جمع۔ اللہ امتحان لو، اللہ اس طرح کرسی تے بیٹھ جائے گا تے اپنی پیڑھی نو ظاہر کر دے گا۔ اللہ کہے گا آج جنت میں وہ جائے گا جو میری پیلی نو رب پیلی نو سجدہ کرے گا۔ جنہ بندیاں نے کدی 2 پڑھیاں، کدی 3 پڑھیاں، کدی 4 پڑھیاں، 5 پوریاں نہیں پڑھیاں، او اللہ دی پیلی نو سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ انہاں دی کمر انج ہو جائے گی جی میں سریا کھب گیا۔ اللہ کہے گا سجدہ کیوں نہیں کرنا ہے؟ اللہ میں تو بڑا جھکا رہا پر کمر جھک دی نہیں۔ اللہ دا پکڑ لو اس بندے نو، آ جان گے فرشتے، انہاں دے ہاتھ دے اندر کھنجر ہون گے گراریاں والے، اس طرح کھبو کے تے پورے جسم دیاں ہڈیاں دے وچوں گول سوراخ کر دین گے۔ پھر ایڈا موٹا سنگل آئے گا 70 فٹ لمبا، اور اون دے وچ جسم دے کھبویا جائے گا۔ فرمایا اس بدماش نو دھریک کے ہن جنت میں سٹو، اینو پتہ لگے نماز سستی کری دی کیویں ہے۔ تے جڑا پڑھدا نہیں ہے وہ بھی اللہ دی پیلی نو سجدہ نہیں کر سکے گا۔ آج نمازہ نہ پڑھن والے ہو تو آنا قیامت میں امتحان ہوئے گا۔ تے جے اگر اللہ دی پیلی نو سجدہ نہ ہو سکیا، اللہ دی قسم چاہ کے آنا مسیح تے بیٹھا کدی جنت نہیں جاؤ گے، بھاوے وہابی بیٹھے ہو جہنمی لگا تو نہ سدیا جے مینوں، وہ کدی بھی کامیاب نہیں ہو۔ آج مین سوال پھر میرے بھائیو، کیڑا کیڑا سجدہ نہیں کر سکے گا؟ جنہ نمازہ دے اندر سستیاں کیتیاں ہوئیاں، کدی نمازہ 2، کدی 3، کدی 5، کدی 1 بھی نہیں، اے بھی اللہ نو سجدہ نہیں کر سکن گے۔ اور جنہ نے کدی نماز نہیں پڑھی وہ بھی اللہ نو سجدہ نہیں کر سکن گے۔ ہائے ہائے، کچھ لوگ آ جان گے جنہ بڑے سجدے کیتے ہیں، نمازہ بڑیاں پڑھیاں سن، او کیڑے کیڑے؟ توجہ کریا، عقیدہ توحید ہے، سنت مطابق نماز پڑھنے والے، عقیدہ توحید ہے، سنت مطابق نماز ہے، ساری زندگی نمازہ بھی پابندی نہ پڑھ دے رہے، جدو اللہ کہے گا او میری پیلی نو سجدہ کرو،
انہاں دی کمر بھی سدھی ہو جائے گی. کی مطلب وہ بھی سجدہ نہیں کر سکن گے. کیوں نہیں کر سکن گے؟ کہ انہاں دی نمازاں تا ٹھیک آن. ہن بھی 5 وقت دی پڑھ دے, ہن بھی جماعت نال پڑھ دے, ہن بھی خشوع نال پڑھ دے, ہن بھی عقیدہ توحید رکھ دے, اور سنت دے مطابق پڑھ دے آن. پھر کیوں نہیں نماز کامیاب ہو گئی؟ وہ یاسر بلوچ کہڑے پاسے چلیے کدے چلیے؟ ہائے ہائے, کیونکہ انہاں دیاں نمازاں دے اندر ایک کمی آئی. جدوں نمازاں پڑھ دے آن تے ریاکاری کر لئی آئی. اج انہاں دیاں کمراں بھی سیدھیاں تک ہو جان گیاں. تے جنہ لوگاں دی نماز وچ ریاکاری نہیں, عقیدہ توحید بھی ہے, ریاکاری بھی نہیں, 5 وقت دی پابندی نال نمازاں بھی پڑھ دین جماعت نال, وہ بھی نہیں اللہ نو سجدہ کر سکن گے. جاگ رہے ہو کہ سو گئے ہو؟ سوال پیدا ہوئے گا کہ عقیدہ توحید بھی ہے, 5 وقت دی نماز بھی ہے, ریاکاری بھی نہیں ہے, بھی اللہ دی رضا, کیوں نہیں سجدہ کر سکن گے؟ انہاں دی نماز سنت دے مطابق نہیں ہے, اپنے مذہب دے مطابق ہے. آکڑ جائے گی کمر. نماز او قبول ہے جڑی سونے محمد دے طریقے دے مطابق ہوئی. قیامت نو اکو سوال ہونا جے اکو پیپر تے وہ بھی نماز دا. اگر دنیا تے نماز پڑھی ہے نا عقیدہ توحید سنت دے مطابق, ریاکاری تو پاک, رضا الہی, خشوع نال, جدو رب کہے گا کر سجدہ منٹے سجدہ کر لے گا. اللہ کہے گا پڑھنا کچھ نہیں, جا جنت پہنچ جا. اوتھے بھی پیپر نماز دا ہے, دنیا چ بھی نماز 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 نماز. قیامت نو ایک سوال اللہ کرے گا ڈائریکٹ اپنے بندیاں نو. قرآن کی یاد ہے, یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون. او میری تقریر سمجھ بھی رہے ہو کہ نہیں؟ او مزہ تے نہیں آنا تے سمجھتا رہے ہو نا؟ ہائے ہائے میرے بھائیو, میں تاں کہ آسی کہ نمازی جنتی نہیں ہے, ہر نمازی جنتی, ہر نمازی کامیاب نہیں ہے. اللہ اکبر. اگر ہر نمازی کامیاب ہے تے کدی اللہ قرآن چاہے جملہ نہ بولدا عاملۃ ناصبہ. اور میرے لئے غور کرو, عاملۃ ناصبہ تصلی نارن حامیہ. او اللہ کہندا ہے بڑیاں نمازاں والے آن گے, بورے بھر بھر کے آن گے نیکیاں کر کر کے. ہائے ہائے, او اشراقاں بھی پڑھیاں ہون گیاں, تہجداں بھی پڑھیاں ہون گیاں, او نماز جنازہ بھی پڑھیا ہوئے گا, نماز عید بقرعید بھی پڑھی ہوئے گی, نماز بڑیاں پڑھیاں ہون گیاں. لیکن اللہ اعلان کرے گا بڑک دی آگے چنہ نمازیاں نو داخل کر دیو. معنی کی ہے, ہر نمازی جنتی نہیں, وہی جنتی ہے جن دی نماز 100% صحیح ہوئی. آئی جے سمجھ؟ جنتی جنت چلے جان گے, جہنمی جہنم میں چلے جان گے. تے جنتی اللہ نو کہن گے یا اللہ اسی نماز پڑھے نم دیا تے کچھ لوگ سانو کہیں دینا آؤ جا رہے مسیح تاڑ تے آج وہ دس دے نہیں پہ. اللہ کہندا جہنم میں سڑ رہے ہیں, اللہ ملاقات ہی کرا دے. اللہ کہندا کر لو ملاقات. جنتی پھر ایک سوال کرن گے کی فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. کیوں جی یہ موضوع دیتا ہو نا. اے بے جنتی آکھن گے کدی ڈاکے نہیں مارے آن, چوریاں نہیں کیتی آن, تسی غیبتاں نہیں کیتی آن, کدی زنا نہیں کیتے آن, ڈاکے نہیں مارے آن, گواڈیاں نو تنگ نہیں کیتا. بڑے چنگے لوگ آؤ, پرے دے فیصلے بندے آؤ, عقل مند آؤ, دنا آؤ, سیانے آؤ, پر اج سکر وادی دے اندر کیوں آ گئے؟ کہندا ہے قالوا لم نک من المصلین. اذان ہو جاندی سی مسیتے نہیں سیاں. اے انجام ہے بے نمازی. بے نماز ہوو گے پھر بھی پکڑ, نمازاں پڑھو گے پھر بھی پکڑ,
چھٹکارا کی ہے۔ نماز بھی پڑھنی ہے، عقیدہ توحید ہے، سنت دے مطابق ہے، ریاکاری نہیں ہے، اللہ دی رضا ہے، 5 وقت دی پابندی نال با جماعت نماز پڑھو گے تے میرا اللہ اعلان کرے گا الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، اس بندے نو وارث بنا دیو فردوس دا اور ہمیشہ کے لیے یہ نمازی جنتی ہے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا اللهم انا عبدك وابن عبدك وابن عمتك ناصيتي بيدك ماض فيها حكمك عدل فيها قضاؤك اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء حزننا وذهاب همنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين اللهم عافنا في بدننا اللهم عافنا في بصرنا اللهم عافنا في سمعنا لا الہ الا انت اللہ جتنے مسلمان آئے سب دا آنا قبول فرما اللہ جڑے نمازاں نہیں پڑھ دے پکا سچائی تو بعد نمازی بنا اللہ جنہ بھائیاں نے ہون تک سستیاں کیتیاں اللہ آئے تو بعد انہاں میرے بھائیاں نو سستیاں تو پاک فرما اللہ 5 وقت دا با جماعت نماز پڑھن دا پابند فرما اللہ ساڑیاں نمازاں نو قبول و منظور فرما اللہ جنہ کل اولاد نہیں انہاں نو نیک اولاد عطا فرما اللہ جنہ کل اولاد ہے اس اولاد نو ماں باپ دا فرما بردار بنا اللہ جی میں آج اکٹھے بیٹھے ہیں سنو سارے نو جنت اکٹھیاں فرما اللہ جو بھائی پریشان ہیں جس حال دے اندر پریشان ہیں اللہ تو جاننا ہے انہاں پریشانیاں نو سب پریشانیاں تو محفوظ فرما اللہ ملک پاکستان دی حفاظت فرما اللہ ہر قسم دی پریشانی تو ملک پاکستان نو محفوظ فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحابہ و آل بیت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین